سموئیل کی پہلی کتاب میں ہم یہ بیان پڑھتے ہیں کہ اس کے بیٹے شریر تھے اور لوگوں نے ان کی شرارت کے پیش نظر یہ مطالبہ کر دیا کہ ان کے لیے بادشاہت کا انتظام کیا جائے۔ اس طرح سموئیل کے سامنے ساؤل بادشاہ کو اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ساؤل نے 40 برس تک اسرائیل کے تمام قبائل پر حکومت کی۔ ساؤل کے بعد داؤد نے 40 برس تک اسرائیل پر حکومت کی، اور داؤد کے بعد داؤد کے بیٹے سلیمان نے بھی 40 برس تک اسرائیل کے تمام قبائل پر حکومت کی۔ اس طرح 120 برس تک اسرائیل کی سلطنت پر اسرائیل کے پہلے 3 بادشاہوں نے حکمرانی کی۔ داؤد کے بیٹے سلیمان کے ایام میں اس سلطنت میں بغاوت نے جنم لیا، اور سلیمان کے بیٹے رہبام کے دور میں سلیمان کے ایک نوکر نے، جس کا نام یروبام تھا، اس نے بغاوت کر دی، اور اس طرح سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسرائیل کے 10 قبائل ایک طرف ہو گئے، اور وہ ملک کے شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ اسرائیل کے 2 قبائل، جن میں یہودا اور بنیامین کا قبیلہ تھا، انہوں نے داؤد کے گھرانے کے ساتھ وفاداری کی، اور اس طرح داؤد کے گھرانے میں قائم یہ سلطنت قائم رہی۔ شمالی علاقوں پر جو سلطنت مشتمل تھی اسے ہم اسرائیل کہتے ہیں۔ جنوبی علاقوں پر، جن میں یہودا اور بنیامین کا قبیلہ شامل تھا، جو سلطنت مشتمل تھی، انہوں نے یہودا کہلوانا پسند کیا۔ جب ہم انبیائی کتب میں پہنچتے ہیں تو اسرائیل شمالی سلطنت کے لیے اور یہودا جنوبی سلطنت کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاحات ہیں۔ یہ سلطنت 120 برس کے بعد جب تقسیم ہوئی تو رہبام نے جس سلطنت کا آغاز کیا تھا، جسے یہودا کہتے ہیں، وہ وہاں کام کرتے رہے، اور اس سلطنت پر تقریباً 21-20 لوگوں نے کام کیا، اور یہ سلطنت مختلف اتار چڑھاؤ کے ساتھ قائم رہی۔ اور اس سلطنت میں بعض بادشاہ شریر رہے، بعد راست باز رہے۔ شمالی سلطنت میں، جو ملک کے شمالی علاقوں پر قائم تھی، جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، اس میں تمام کے تمام بادشاہ جنہوں نے حکومت کی وہ بدکار رہے، اور جنوبی سلطنت پر تو یہودا کے قبیلے نے، جس کا تعلق داؤد کے گھرانے سے تھا، وہ سلطنت کرتے رہے، لیکن شمالی سلطنت میں مختلف خاندان سلاطین حکمران رہے، اور اس طرح یہ سلطنت کچھ عرصے تک قائم رہی۔ شمالی سلطنت میں جو لوگ آباد تھے، انہیں بالآخر 721 قبل از مسیح میں اسوریوں نے برباد کر دیا۔ ملک کے جنوبی حصوں میں، یعنی یہودا میں، جو سلطنت قائم تھی، جس پر داؤد کے گھرانے کے حکمران حکمرانی کرتے رہے، وہ اپنی شرارت اور اپنی بدکاری کی وجہ سے برباد ہو گئے، اور اسے شاہ بابل نبوکت نظر نے برباد کر دیا۔ نبوکت نظر کا نام بائبل کی تاریخ میں کئی کتب میں مستعمل ہے۔ 605 کافمی میں
بابل کے حکمران نے، جو ابھی پورا بادشاہ نہیں بنا تھا، اپنے باپ نبو پلاسر کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا، اس نے مصر پر جب جنگ کرکمیش میں چڑھائی کی، مصر شکست کھا گیا اور مصر کی سرحدوں تک نبوکت نظر، جو ابھی تک بادشاہ نہیں بنا تھا، اپنے باپ کے ساتھ حکمرانی کرتا تھا، وہ مصری فوجوں کا تعاقب کرتے ہوئے پہنچا اور اسے اپنے باپ نبو پلاسر کی موت کی خبر ملی، اور وہ جلدی سے ایک چھوٹا راستہ اختیار کر کے وہاں پہنچا، بابل گیا اور وہ تخت پر براجمان ہو گیا۔ یہ 605 قبل از مسیح کی بات ہے، جب پہلی بار یہودا پر نبوکت نظر نے حملہ کیا۔ جب اس کی فوجیں واپس جانے لگی تو نبوکت نظر کے سپاہیوں نے یروشلم پر بھی چڑھائی کر دی، اور جب انہوں نے یروشلم پر چڑھائی کی تو جاتی دفعہ وہ کچھ لوگوں کو اسیر کر کے اپنے ساتھ بابل لے گئے، جو موجودہ عراق کا حصہ تھا۔ جب وہ واپس لوٹے تو وہ بعض شرفاء کو قید کر کے، اسیر کر کے اپنے ساتھ بابل لے گئے، اور ان میں سے دانیل ایک بڑا نمایاں شخص تھا۔ دانیل کے ساتھ اس کے 3 دوست بھی گئے، یعنی حنانیہ، میشائیل اور عزریا۔ جب یہ لوگ بابل کی اسیری میں پہنچے تو انہیں ان کے مقامی علوم میں تعلیم دی گئی۔ بابل کی فوجیں واپس جا چکی تھی اور انہوں نے بہت سی چیزوں کو برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو اسیر کر کے اپنے ساتھ لے گئے، جن میں سے بعض لوگوں کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، اور حالات جو کہ تو قائم رہے۔ یہودیوں نے ایک بار پھر بغاوت کی، بابل کی فوجیں ایک بار پھر یروشلم پر چڑھ آئیں، اور انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے کچھ اور لوگوں کو اسیر کر لیا، اور ان اسیروں میں سے نمایاں شخص حزقیل کاہن تھا۔ یہ 597 قبل از مسیح کی بات ہے۔ حزقیل، یہو یقین بادشاہ، ملکہ، یہ تمام لوگ کچھ باقی لوگوں کے ساتھ اسیر ہو کر بابل پہنچے، نہر کبار کے کنارے آباد ہوئے، اور حزقیل بنیادی طور پر کاہن تھا، لیکن اپنی اسیری کے 5 برس بعد خدا نے اسے نبی ہونے کے لیے بلایا۔ وقت کا دھارا پھر آگے بڑھتا رہا۔ نبوکت نظر کے حملوں کے پیش نظر صدقیہ بادشاہ اور اس کے رفیقوں نے منصوبہ بندی قائم رکھی، اور اس طرح نبوکت نظر نے تیسری بار یروشلم پر حملہ کر دیا۔